رانی کی حوث پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں؟ کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے اب؟ مطلب کس لیول پہ آج اسد عمر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ تیمور جگڑائے مجھے کہہ کے گئے یہ لوگ کہ ہم نے کسی کو پہچایا نہیں ہے، اور ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ رسول کا خوف کرو۔ یہ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ہم نے بات کی تھی، اور ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو، بہت برا وقت ہے۔ شاید عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں، کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو، اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو۔ میاں نواز شریف بھی بڑے تذبذب میں تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے، ان کا بھی خیال تھا کہ حکومت نہ لو۔ شہباز شریف صاحب کیا میں کہ سر پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، آئی ایم ایف جانا پڑے گا، یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو نہیں رہا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیوالیے کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالی سے بچایا نہیں اس ملک کو، لیکن اس وقت میں نے شہباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف انڈرسٹوڈ، اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فرینچائز دی ہے کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے لیکن ملک کو بچائیں گے۔ ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی، ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے، لیکن ملک نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ لے گئے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا اور پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا، اور اس کے بعد 25 ارب روپے کی آئی ایم ایف سے بات کی کہ ڈیفیسٹ ہوگا، اور 1350 ارب روپے کے اوپر ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ 600 ارب روپے کے اور ایڈجسٹرز تھے۔ اور میں نے جب آ کے یہ پہلی پریس کانفرنس میں کہا تو شوکت ترین بولتا ہے یہ غلط بات ہے۔ آج یہ بات طے ہو گئی کہ ساری باتیں مفتاح اسماعیل جو کر رہا تھا وہ صحیح تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل کو داؤ پہ لگایا، اور اللہ کی مہربانی سے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا۔ اور وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے، اس کو اٹھایا میں نے پھر سے۔ اور اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا۔ اس میں بھی میں نے یہ بات شوکت ترین یہاں تک مان کے گیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھایا جائے گا پی ڈی ایل، اور 10.5% لگے گا سیلز ٹیکس، اور وہ بھی بڑھایا جائے گا اور 17% پہ لائے گا۔ میں نے 1 روپیہ مان گیا ایکسٹرا ادھر پی ڈی ایل میں، لیکن میں نے کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا، اور اب میں سیل ٹیکس آج بھی 0 رکھا ہے۔ اور اب میں جب پرائز بڑھاتا ہوں تو شوکت ترین کرٹیسائز کرتے ہیں، اسد عمر کرٹیسائز کرتا ہے، میری پارٹی کے لوگ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر میرے پاس کیا دوسری رائے تھی؟ شاید اپنے یہ شہباز شریف کے پاس دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنی وزارت عظمیٰ میں ملک کو کیا خدا نہ خواستہ دیوالیہ بننے دیں گے؟ اپنی وزارت عظمیٰ کیا ہم اپوزیشن کے اندر بھی ملک کو دیوالیہ نہیں بننے دیں گے؟ پہلے دن جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، ان کی حکومت آئی، شہباز شریف نے کہا چلو آؤ چارٹر آف اکانومی کریں، انہوں نے منع کر دیا۔ جس دن وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے کہا آؤ چارٹر آف اکانومی کریں، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ کے گئے۔ 20,000 ارب روپیہ اس نے 4.25 سال میں عمران خان نے قرض چڑھا دیا۔ یہ وہ آدمی جو کیا کہتا تھا کہ میں قرض کم کروں گا، اس نے 4.25% قرض بڑھا دیا۔ میں نے کہا 80% قرض بڑھایا، تو شوکت ترین بولتا نہیں 80 نہیں 78 بڑھایا ہے۔ بڑی بات ہے یار۔ اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا۔ او بھائی، تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیہ ہو جاتا۔ آج سری لنکا کا حال دیکھو، یہ ہم نے بچایا ہے، یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے، اور آپ پھر یہ غداری کر رہے ہیں۔ میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، یہ حرکت کر رہے ہیں آپ، اتنی اوچھی حرکت، یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے؟ کیا ملک کو امیر کر دیا؟ کیا ملک میں قرض کم کر دیا؟ کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی؟ 10 میں سے 1 بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو جاہل ہے، وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہے۔ عمران خان نے کیا کرا ہے؟ 50% بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں۔ کیا کرا ہے عمران خان نے 10 سال کے اندر کے پی کے اندر؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ جو بات کرتا ہے کہ یہ لوگ 20-30 سال سے حکومت میں، تم نے 10 سال سے حکومت میں، مجھے دکھا دو ایک ہسپتال کے پی کے اندر جو اچھی علاج کرتی ہو۔
مجھے دکھا دو ایک اسکول کے پی کے اندر جو اچھی تعلیم دیتی ہو. مجھے دکھا دو ایک کالج کے پی کے اندر جہاں پہ کوئی اچھے پروفیسرز ہوں, جہاں پہ پبلیکیشنز ہوتی ہوں. دکھاؤ کیا کر رہے تھے تم 10 سال کے اندر. جھوٹ بولتے ہو, پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو. مطلب کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ لائن کراس نہیں کرے گا. آپ تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ریکارڈنگ دیکھ لی, فواد کا اسٹیٹمنٹ سن لیا. اس نے شوکت ترین نے کہا عمران خان سے بات ہوئی ہے. اس نے کہا محمود خان نے کہا تھا کہ پریسر کریں گے. شوکت ترین نے کہا پریسر بھی کر لیتے ہیں, یہ IMF کیوں کرنے دیں ان کو. تو اب میرا اکیلے کا پاکستان ہے, تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں. کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ سندھ کے اندر پیسے دے رہا ہے, بلوچستان میں پیسے دے رہا ہے, تو کیا کے پی میں جا کے پیسے نہیں دیں گے؟ کیا کے پی میں روز NDA میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی سوٹیاں نہیں کرا رہی؟ کیا پاکستان آرمی کے جوان ادھر نہیں لگے ہوئے؟ کیا پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا کے پی کے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے جہاں پہ فلڈ آیا ادھر گئے بلوچستان, اس کے بعد سندھ میں آیا, اب کے پی میں بھی گئے, اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے, دوسرا دورہ کیا ہے. میں بات کر چکا تھا آپ سے پچھلی مرتبہ کہ ٹانگ کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ حال ہے کہ وہاں پر DC کے گھر بھی اسٹینڈرڈ ہو گئے, وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے. آپ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے بجٹ میں یا TDP کے بجٹ میں مفتاح اسماعیل نے پیسے کم دیے, تو آپ نے لیٹر لکھا 72 گھنٹے پہلے, لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے آفٹرنون, جب آپ کو پتا ہے کہ منڈے کی صبح 10 بجے یہ ہوگا, کہ مفتاح کے ایک دم ہاتھ بندھے ہوئے ہوں, مفتاح کچھ بھی نہ کر سکے. آپ نے لیٹر لکھ دیا, اور مفتاح کو تو پہلے فوٹو کاپی بھیجی, اس کے میرے خیال سے مجھ سے پہلے IMF کو فوٹو کاپی بھیج دی, اور میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کروا دیا تھا. IMF کے پاس وہ تھا, لوگوں کے پاس. ہم بچے, میں پاگل بیٹھا ہوا ہوں. تم لوگ اگر چالاک ہو تو ہم کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو, مطلب یہ, اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو. تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, ان کو استعفے دینے چاہیے, تیمور جگڑا کو, شوکت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو. اس لیے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ. میں سیریسلی میں یہ کہتا ہوں, یہ شرمناک ترین بات ہے کہ, اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے. آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے, آج قوم کے سامنے آ گئے. اور اب میں امریکن سازش کی یہ بات, میں ابھی بات کروں گا 1 منٹ کہ کیا لکھا ہے اس نے لیٹر کے اندر. اس نے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ نے 60 ارب روپے دیے جو ہمارے خرچے سے کم ہے. 13 ارب روپے پچھلے بجٹ تک ان کے پاس بچے ہوئے تھے کیش. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو بتا دو آپ نے کتنی پوسٹیں بنائی ہیں. 33,000 یا 34,500 لوگ تھے یہ ٹرائبل ایریاز, سابق ٹرائبل ایریاز میں. فاٹا میں 34,500 لوگ تھے انضمام سے پہلے. انضمام جب ہوا, جب مرجر ہوا, اس کے بعد سے انہوں نے 54,000 لوگ اور رکھ لیے, 54,000 اور بھرتیاں کر دیں. 34,000 کو 160% آپ نے بڑھا دیا. ہم گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں, AJK کو پیسے دیتے ہیں NFC ایوارڈ کے علاوہ. جب وہ پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتا ہوتی ہے. وفاق کے اندر ایک پوسٹ نہیں کریٹ ہوتی فائنانس ڈویژن کی اجازت کے بغیر. فائنانس ڈویژن کسی کے اوپر نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو حساب کرنا ہوتا ہے. آپ نے 54,000 پوسٹیں کریٹ کر دی, ہم کو نہیں بتائیں گے؟ آپ چھپا رہے ہیں ہم سے. آپ وہ کہتے ہیں جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں ان کے پیسے نہیں دیے. میں نے آج بھی تیمور جگڑا صاحب آئے تو میں نے کہا دیکھو, میں جیل میں گیا تھا جب عمران خان نے جیل میں ڈالا بغیر گناہ کے مجھے, تو بولتا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں. میں نے کہا یہ بات تو سیاست نہیں ہے, تو فیکٹ ہے کہ عمران خان نے مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا ہے. جب مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا تھا تو میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ٹرائبل ایریاز کے تھے جیل میں. وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی ڈرگ اس میں ٹریفکنگ میں پکڑے گئے تھے, لیکن میں نے کہا اتنے کمپرومائز انوائرمنٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ بیچارے کہیں آگے نکل ہی نہیں سکتے تھے. تو میں کہا میرے لیے دل میں تو بہت ان کے لیے جگہ ہے کہ اس قوم نے, اس پاکستان نے, اس ریاست نے ان کو فیل کرا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آور چلڈرن دیئر. ٹرائبل ایریاز کے بچے جو ہیں وہ میرے بچے ہیں, مجھے کرنا ان کے لیے ضروری ہے. لیکن آپ 54,000 پوسٹیں تو نہیں کریٹ کر سکتے. ٹیمپرری ڈسپلیس لوگ جو ہیں ان کے اوپر مثال کے طور پر 95 ارب روپے کا حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسے دیں گے. پہلے 80 ارب روپے اور 15 ارب روپے اور پاس ہوئے تھے. یہ عمران خان کی حکومت نے کہا کہ ہم 95 دیں گے. ہم 113 ارب روپے دے چکے ہیں 95 کے سامنے.
آج میں نے پوچھا کہ کتنا پرسنٹ ہوتا اگر تم لوگوں کے پاس یہ تم اس میں ہوتے NFC ایوارڈ میں ہوتے، تو بولتے 2% سے ہمارا بڑھ جاتا، 15 سے 17 پہ چلے جاتے ہم NFC کے اندر۔ میں کہ میں 2% سے زیادہ پیسے دے رہا ہوں، 114 ارب روپے دے رہا ہوں، 2% بنتا ہے 88 ارب روپے۔ لیکن بہرحال اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میرے دروازے کھلے۔ AJK کے پرائم منسٹر میرے پاس آئے تھے کہ مفتاح بھائی میں بجٹ بھی نہیں دوں گا اگر آپ زیادہ پیسے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا آپ بجٹ دیں، اور ہماری پارٹی کے نہیں ہے، میں کہا بسم اللہ کریں، اور کوئی AJK کے پرائم منسٹر، اور میں نے کہا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں بات کر لوں گا۔ قمر زمان کارا صاحب نے ان سے میٹنگ کروائی تھی، AJK کے پرائم منسٹر سے بھی اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے بھی، اور ان کو بھی ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی آر ہیپی ٹو ٹاک۔ جہاں تک ناخوش ہونے کی بات ہے تو ہر چیف منسٹر مجھ سے ناخوش ہے۔ مراد علی شاہ بھی روز لیٹر لکھتا ہے مجھے کہ یہ 15 ارب روپے رہ گئے، یہ 9 ارب روپے رہ گئے۔ یہ تو کون سی نئی بات ہے کہ فائنانس منسٹری سے دوسرے محکمے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب ناخوش ہیں کہ تم نے بہت کم پیسے دیے، 727 ارب روپے پلاننگ کے۔ میں کہہ رہا ہوں اور کاٹ دیں۔ یہ تو نارمل گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ آپ 72 گھنٹے پہلے خط لکھتے ہیں اور اس کے بعد IMF کے نمبر 2 کو آپ ادھر بھیجتے ہیں، اور اوپر بھی آپ لکھتے ہیں MOU کے اباؤٹ IMF، اور نیچے لکھتے ہیں we will not be able to give، اور آپ بتا رہے ہیں کہ فلڈز ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ فلڈز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ زیادہ پیسے لگیں گے فلڈز میں، کہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کے اندر وہ بات نہیں ہوگی اس وقت، لیکن پہلے یہ پاس تو ہو جائے نا۔ میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ جو بھی ان کو بات کرنی تھی، میرے پاس اس کے آرگیومنٹس ہیں۔ 339 ارب روپیہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا ان کے حساب سے بنتا ہے، جس میں سے 329 ارب روپے میں دے چکا ہوں، صرف 9.8 ارب روپے رہ گئے۔ 60 ارب روپے تو ہم پنجاب میں پیچھے ہیں، اور یہ آج سے پیچھے نہیں ہیں، تو خان صاحب کے زمانے سے پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کی ٹیم، NFC کی وہ میٹنگ بلاؤ۔ بھائی 4 سال عمران خان کی حکومت تھی، کر لیا اس نے نیا NFC، ڈلوا دیا اس نے KP کے جو انضمام کے ایریا پہ پاپولیشن بڑھوائی۔ 4 سال سے عمران خان کی حکومت تھی، پنجاب نے دیا اپنا شیئر، بردار کی حکومت نے دیا اپنا شیئر، پرویز الہی دے رہا ہے اپنا شیئر، اس کو صرف وفاق فنڈ کر رہا ہے اس کو، اور کوئی بات نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو قبائلی بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں، سابق قبائلی بچے، اس کو ہم کریں گے۔ شہباز شریف اس کی ذمہ داری لے گا، پرویز الہی لے نہ لے، شہباز شریف ذمہ داری لے گا۔ لیکن یہ وقت ہے بات کرنے کا، اس طرح بات کرنے کا۔ جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو میں کہہ چکا تھا کہ میرا فائنانس سیکرٹری حج پہ گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے سے وہ کمر اس کی پٹے پہ بندھی ہوئی ہے، وہ آفس نہیں آ رہا تھا۔ ہم ادھر IMF کے جھگڑے میں چلے ہوئے ہیں، اس کے بعد فلڈز آ گئے، اور ہم نے کب بنا کیا آپ سے بات کرنے کا؟ لیکن آپ نے اب تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ آپ نے 2 دن پہلے صرف یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے لکھا، اور آپ نے مفتاح اسماعیل کو بھیجنے سے پہلے IMF کو بھیج دیا، اور اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ہم سے یہ بات نہیں کری۔ بھی تم سے بات نہیں کری تو تم سے تو بات کر رہے تھے، تم سے کب بات نہیں کری ہم نے؟ تم سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کو لکھا ہوا دے دو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے دیا ہم کو۔ آپ نے ہم کو بتایا کہ ہمارے جو ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن میں 113 ارب روپے دے دیے، آپ مزید پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیوں پیسے مانگ رہے ہو؟ آپ نے جسٹیفائی کیا؟ یہ حکومت پاکستان کیا زبانی جمع خرچ پہ پیسے دیتی ہے؟ یہ وفاقی حکومت سمریز پہ پیسے دیتی ہے، نوٹس پہ پیسے دیتی ہے؟ لیکن ساری بات جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ عمران خان کے کہنے پر، کیونکہ عمران خان کے اوپر کیس ہو گئے، آپ کھلی کچہری میں کھلے جلسے کے اندر کسی خاتون جج کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر اگر کچھ الزام لگے گا کہ آپ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیس ہوگا، تو آپ بولتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، پاکستان سے بڑا ہے۔ آپ کے اوپر ریکارڈنگ آتی ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیرے کی انگوٹھیاں مانگتی ہیں، آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ افسروں کو نکال دیتے ہیں، آپ ہیرے کی انگوٹھی دونوں چندے میں، دونوں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی، دونوں فلڈز کو، ریفیوجیز کو بتا دو کہ نہیں لیے انگوٹھی، یا تو پھر بتا دو کہ نہیں لیے، بتا دو کہ کیوں 13-14 مرتبہ ملک ریاض کو آپ نے دیا ہے اس کے اندر پرمیشن ECL سے نکالنے کی، بتاؤ کہ کیوں اس نے دیا ہے 113۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے لیٹر میں لکھا کہ آپ نے 60 ارب روپے دیے جو ہمارے خرچے سے کم ہے۔ 3450 لوگ فاٹا میں تھے، انضمام کے بعد 54,000 لوگ مزید رکھے گئے۔ اس حوالے سے وہ مزید بتا رہے تھے کہ ہم نے 54,000 پوسٹ دی، ہمیں نہیں بتائیں گے۔ جب مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا تو ٹرائبل ایریا کے کافی لڑکے میرے ساتھ تھے۔ تو بتا دو یہ باتیں، اتنے محب وطن ہو تو پھر یہ بتا دو کہ یہ لیٹر کیوں لکھا ہے۔ اس قسم کی گنونی حرکت کرنے پہ میں سچی بات ہے کہ میں PTI والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں۔
میں میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، دیکھو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی وہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، ہم نے پوری محنت کری. مفتاح اسماعیل نے، میرا کوئی سیاسی فرنچائز نہیں تھی، لیکن ٹھیک ہے جو تھوڑی بہت میری پارٹی میں میری وہ تھی دوستی یاری، وہ بھی جو بھی ہے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کی تو بہت زیادہ پولیٹیکل فرنچائز تھی نا، اس نے وہ سیکریفائز کی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی پولیٹیکل فرنچائز سیکریفائز کی ہے. MQM نے اپنی پولیٹیکل فرنچائز سیکریفائز کی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پولیٹیکل فرنچائز سیکریفائز کی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی احسان نہیں کیا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو میری عزت ہے، ورنہ تو کیا عزت ہے میری. اور یہ پہلے بھی کہا یہ کوئی احسان نہیں کیا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو میری عزت ہے، ورنہ تو کیا عزت ہے میری. اور یہ پاکستان کے لیے اگر ہم جن کہتے ہیں ہماری ماں ہے، زمین ہماری ماں ہے، دھرتی ماں کہتے ہیں پاکستان کو، واہ بھائی واہ. یہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ، یہ کرتے ہو ماں کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم اس لیے بننا ہے کہ پاکستان کو سنوارنے ہو. یہ سنوار رہے ہو پاکستان کو. تو آج PTI کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہیے. اپنے آپ سے پہلے سوال پوچھو کہ از دس واٹ یو وانٹ. آپ یہ جھوٹ بات کرتے ہیں امریکن کنسپریسی کی کہ امریکن کنسپریسی، میں امریکہ سے ملا کے ہوا ہوں. شہباز شریف امریکہ سے ملا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی ایک ایویڈنس ایک پیسے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی آرم فورسز بولتی ہے کہ یار بالکل انہوں نے مداخلت کرتے ہیں تو ہمیشہ سے کرتے رہے، لیکن کنسپریسی نہیں ہوئی ہے. آپ نے کہا کنسپریسی ہو گئی ہے. آپ جب آتے تھے آپ سے بولتے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی تو آپ بولتے تھے میں ٹماٹر پیاز کی پرائس بڑھانے نہیں آیا ہوں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں. آج جو مہنگائی ہوئی ہے جو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے، میں اس دن شہباز شریف صاحب کو کہہ رہا تھا، انہوں نے نہیں بولا. لیکن سچی بات یہ ہے، قسم سے سچی بات یہ ہے کہ جو ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے جس کے بہت زیادہ وہ مئی کے مہینے کے فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں. مئی کے مہینے کے فیول کے خرچے، مئی کے مہینے میں جو پاور میں بجلی لگی ہے، جو پیٹرول لگا ہے، جو ڈیزل لگا ہے، جو فرنس آئل لگا ہے، جو کوئلہ لگا ہے، وہ مئی کے مہینے کے آپ کے خیال سے کب خریدے گئے تھے؟ وہ مارچ اپریل میں خریدے گئے تھے، وہ عمران خان کے دور میں خریدے گئے تھے. شہباز شریف نے پھر بھی وہ نہیں بولا. اس کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے. اب ہم کو آپ الٹا بولتے ہیں کہ تمہارے وقت میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آ گئے. کوئی شرم ہوتی ہے. وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ تمام شرم سے آگے نکل گئے. تو میں میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں جو PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل سپورٹ کریں، لیکن آپ PTI کو اتنا کم از کم کہیں کہ دیکھو عمران خان تم پاکستان سے بڑے نہیں ہو. کہ تمہیں ہوس ہے پاور کی، ٹھیک ہے آپ عمران خان کو لے کر آئیں پاور میں، لیکن پاکستان کو نقصان کر کے نہ لائیں. جب پاکستان سے یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہوں انٹرنیشنل باڈیز کو، تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہ بولو کہ نہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم سمجھو، پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدس سمجھو. اگر پاکستان کا مفاد کسی کے لیے مقدس نہیں ہے تو وہ اس پاکستان کے حکمران کا لائق نہیں ہے. یہ یاد رکھ رہا. اگر میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ یہ میرے بھائی بہن آپ سمجھ لیں کہ جس آدمی کے لیے پاکستان کا مفاد مقدس نہیں ہے، جس کی ہوس جو ہے وہ پاکستان کے مواد کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، وہ آدمی پاکستان کے حکمرانی کے لائق نہیں ہے. اس آدمی کو پاکستان کی سیاست کا لائق نہیں ہے. اور میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ اس لیے میں سیاست میں نہیں آیا ہوں کہ سیاستدان یہ حرکتیں کریں. یہ سب کو سوچنا چاہیے. شوکت ترین کو آج سوچنا چاہیے. بڑی ایک لیگیسی ہے شوکت ترین کا، بڑا نام ہے، بینکنگ میں ماشاءاللہ بڑا نام ہے، دیگر جگہوں پہ بڑا نام ہے. پیپلز پارٹی کا بھی وزیر رہ چکا ہے. میاں نواز شریف کے بھی ساتھ ہوتے تھے، آخر تک میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے PTI میں چلے گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن کیا اس لیے یہ کرنا چاہیے آپ کو؟ ریئلی دس از واٹ یو ڈو آفٹر 70 years آف اے پروفیشنل لائف، ویل ریگارڈیڈ لائف. جب آپ کا لاہور میں، کراچی میں، پورے پاکستان میں آپ کو ریگارڈ کیا جاتا ہے، آپ یہ کرتے ہیں؟ کیا آدمی بلائنڈ ہو گئے ہیں لوگ؟ کیا ہو گیا؟ اسد عمر کو دیکھو، یہ کرنا چاہیے آپ کو کیا مطلب ٹھیک ہے عمران خان کرپشن کرتا ہے، لیکن آج تک اللہ نے کبھی اسد عمر، کسی نے آدمی نے نہیں کہا کہ اسد عمر کرپشن کرتا ہے، کسی نے نہیں کہا. اور بالکل اس کے پاک ہے وہ اسد عمر. لیکن کہ عمران خان کی اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. ایٹ واٹ پوائنٹ ڈو یو سے کہ نہیں آئی ول ناٹ ڈو دس؟ ایٹ واٹ پوائنٹ؟ مطلب سیریسلی تیمور جگڑا میکنزی میں کام کرتا تھا، شہباز شریف کے ساتھ کام کر چکا ہے. بتائے کبھی اس نے دیکھا ہے شہباز شریف کے زمانے میں اس نے جب پنجاب حکومت میں کام کری کہ ایک پیسے کی بھی خدا نہ خواستہ کسی نے چوری کری ہے؟ بتائیے کسی نے دیکھا ہے؟
तैमूर बताए, मैकेंजी में काम कर रहा है, अच्छा आदमी है, ये हरकत करनी चाहिए। मैं और किसी में कहा बी लाइक मोहसिन लगारी यार, कि सवाल ये तो पूछो जो मोहसिन लगारी ने पूछा है। आज सारे पीटीआई के सपोर्टर्स को ये सवाल पूछना चाहिए जो मोहसिन लगारी ने पूछा है कि क्या ये मफाद था, स्टेट का मफाद था, ये सवाल पूछना चाहिए। शौकत तरीन शुड हैव आस्क्ड दिस हिमसेल्फ बिफोर ही मेड दिस फोन कॉल। इमरान खान शुड तो कभी भी नहीं पूछता, लेकिन इमरान खान शुड आस्क हिमसेल्फ कि क्या इसकी सियासत पाकिस्तान के स्टेट के मफाद में है? क्या 190 मिलियन पाउंड जो इसने वापस किए थे पाकिस्तान की रियासत के मफाद में थे? क्या जब अंगूठी लेकर 13 मरतबा 14 मरतबा ECL से एग्जिट दी, क्या पाकिस्तान के मफाद में थी? क्या जब पिंडी का रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज की, वो पाकिस्तान के मफाद में थी? क्या जब बुजदार ने 16 सीमेंट के लाइसेंसेस बेचे, वो पाकिस्तान के मफाद में था? और क्या ये लेटर लिखना पाकिस्तान के मफाद में था? और अगर आंसर नहीं है और आप कंसिस्टेंटली वो चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो फिर आपको सियासत का क्या हक पहुंचता है? ये सवाल जो है वो पीटीआई के लोगों ने आज पूछना है इमरान खान से कि जो तुम कर रहे हो क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? क्या ये लेटर लिखना पाकिस्तान के मफाद में था? थैंक यू जी। एक मिनट जी जी नहीं आप पहले पूछ लो। मलकम साहब सर, आपने बैठक का बताया भी था, आज उससे होपफुल के आईएम से करने की पॉजिटिव। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और उन्होंने कहा कि आप कहते हो पाकिस्तान हमारी धरती माँ है, तो माँ के साथ ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर वो तनकीद कर रहे थे, जिस पर उनकी जानिब से ये भी कहा कि लोग शर्म से आरी हो चुके हैं, पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम समझो। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया कि जिसके लिए पाकिस्तान मुकद्दम नहीं है वो सियासत करने के लायक भी नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।